بات ہو رہی تھی کانفیڈنس کے اوپر، تو میں نے کہا تھا کہ کانفیڈنس جو ہے وہ آپ اپنی زندگی میں خود لائیں گے اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنے جو دوسروں کے آپ کے ساتھ رویے ان سے، تو یہ آ جاتا ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کوشش سے تو رب بھی مل جاتا ہے اور ملا بھی ہے، اور کئی لوگوں نے رب تک پہنچے بھی ہیں، تو یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو۔ نیکسٹ کوشچن پلیز۔ جی نیکسٹ کوشچن، ایک اور بھی کوشچن آیا ہوا تھا۔ سر مائنڈ کچھ لوگوں کا کافی ریجڈ ہوتا ہے، تھاٹس ریجڈ ہوتی ہیں، مائنڈ نہیں کہنا چاہیے، تھاٹس ریجڈ ہوتی ہیں۔ وہ ایک فکسڈ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں اپنا، اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ، جیسے آپ نے ابھی بات بھی کی تھی اپنے لیکچر میں تغیرات کی، کہ انسان کو اپنی طبیعت کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اسی طرح سوچ میں بھی لانی چاہیے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ تو وہ دیکھیں کہ لوگ اپنے آپ کو سخت کر چکے ہیں، وہ تو کبھی نہیں چینج کریں گے۔ ان کی زندگی کو آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں، یہ کویسچن امپورٹنٹ ہے، اور یہی کویسچن ہے صحیح کہ آپ ان لوگوں کو کس طرح بدل سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو جو سخت ہو گئے وہ تو ہو گئے، وہ اب کیوں چینج ہوں گے؟ اور یا تو تب بات ہے نا کہ وہ چینج ہونا چاہیں کہ یار ہم نے اس سرکل سے نکلنا ہے، تو پھر ہاں ان کا دل نرم ہونے کے لیے انہیں اللہ سے لگاؤ کی ضرورت ہے۔ جب وہ اس سے لگاؤ لگائیں گے نا، پھر خود بخود ان کی طبیعت میں بھی نرمی آئے گی، ان کے مزاج میں بھی نرمی آئے گی۔ تو اپنی زندگی میں اگر وہ خود بدلنا چاہتے ہیں، آپ کیا ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ کوشش، آپ تھوڑی سی کوشش کریں، شاید آپ کے ہونے سے کسی کے لیے اچھا ہو، کسی کے دل میں واقعی نرمی پیدا ہو، تو آپ کوشش کیا کریں کہ کسی کے لیے آپ کی وجہ سے شمع روشن ہو، آپ کسی کے لیے ایک وقت کی مسکراہٹ کا باعث بنے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ سر۔ کسی کو اپنی بات کیسے سمجھائی جائے؟ اچھی بات، بٹ وہ بات ہی کسی نہیں، کو نہیں، اس طرح ہاں میں سمجھ گیا، وہی پوائنٹ ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ۔ کسی کو اپنی بات کس طرح سمجھائی جائے، جبکہ میری بات کی کئی قسمیں ہیں، میں کچھ سخت باتیں بھی کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ نرم باتیں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ دیکھیں اگلے بندے کا رویہ، اگلے بندہ کیا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ آپ دیکھیں نا، ایک نشہ کرنے والا بندہ ہے، یا پھر نہیں ادھر کو نہ جائے، ایک اچھا نمازی پرہیزی بندہ ہے، اور وہ اب چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تعلیم نہیں دوں گا کیونکہ ہر طرف بے حیائی ہے۔ اب آپ اس کو بات بتانا چاہتے ہیں، تو آپ اگر اسے جا کے یہ کہیں گے نا کہ انکل آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ پڑھے گی نہیں تو یہ کچھ بن کیسے سکے گی، تو وہ کبھی بھی نہیں پڑھائے گا۔ وہ 100% شیورٹی ہے کہ وہ کبھی نہیں پڑھائے گا۔ تو اب دوسری طرف آپ اس کے پاس جائیں، آپ انہیں کہیں کہ انکل کیا آپ اپنی بیٹی کا فرض ادا کر رہے ہیں؟ کیا اسلام میں تعلیم کی امپورٹنس نہیں ہے؟ کیا کہیں اسپیسیفائی ہے کہ صرف مرد پڑھے عورت نہ پڑھے؟ کیا حضرت اسما اور حضرت خدیجہ اور حضرت آمنہ اور ایسی ہزار صحابہ تعلیم یافتہ نہیں تھی؟ کیا اس وقت تعلیم نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ہنر نہیں تھا؟ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، پردہ ہونا چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں پردہ کرے، لیکن وہ پڑھے ضرور۔ جب وہ اس طرح سے انہیں بات سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے، تو ہر بندے کو اس کے لحاظ سے اس کے لیول پر، اب میں بہت بڑا پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اور میں پڑھا رہا ہوں 10th کلاس کو، اور میں باتیں کروں اسکالرشپ پی ایچ ڈی اس کو فلاسفی کی، تو نہیں بنے گی بات، ان کو ان کے لیول پر رہ کے سمجھایا جائے تبھی بات سمجھے گی۔ نیکسٹ ہے کہ کسی مشن کے اوپر فوکس کس طرح رکھیں، روز 3 دفعہ اپنے سر کے اوپر
ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ लगा रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि मैं ये ज़रूर करूँगी, मैं ये ज़रूर करूँगी। तो मतलब क्या कि आप रोज़ अपने आप को चेंज नहीं होना, ये बात डन कर लें कि मैंने चेंज नहीं होना, भले क्या का क्या हो जाए, लेकिन एक और बात याद रखिएगा, कोई भी मिशन पक्का ना करें, उसके बैकअप पर 2 से 3 मिशन ज़रूर रखें जो उसी से रिलेटेड हो, ताकि अगर आपको नाकामी हो, किसी ने कहा था चाँद के ऊपर कमान डालें, आप सितारों के ऊपर ठहर जाएँगे। तो मैं उसे बताना चाहता हूँ, चाँद गोल है, सितारे और साइज़ के हैं, सितारों पे नहीं ठहर पाओगे, दरमियान में रास्ता बहुत है। तो आप ना चाँद के ऊपर डालते वक़्त एक और बंद ज़रूर लें, एक और लंबी रस्सी ज़रूर लें जो तारे के ऊपर डालें, ठीक है? चाँद की कमांद तारों के ऊपर नहीं आएगी, वो नीचे जाएगी क्योंकि फासला बहुत है। तो अपनी ज़िंदगी में ना बैकअप के ऊपर ज़रूर रखा करें प्लान बैकअप के ऊपर। ये सिर्फ़ बातें जॉब के लिए नहीं मैं कर रहा, ये बातें आपको अपनी ज़िंदगी में भी अपनानी है। अब मैं आपने नेक्स्ट अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाना है, किसी ने हाउसवाइफ़ बनना है, किसी ने कुछ बनना है, किसी ने कुछ बनना है, लेकिन सबने यहाँ जाके घर तो ज़रूर सँभालना है। तो उसके अंदर भी कभी भी अपनी ख्वाहिशात को प्रायोरिटी ना दें अपने घर के अखराजात पे। तो ये ऐसे ना कुछ बैकअप पे ज़रूर रखा करें ताकि आप ना मिशन जो है ना वो भी कार चलता रहे और नेक्स्ट आप उसके ऊपर फ़ोकस भी अच्छा कर लें। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। एक चीज़ जो माइंड में आती है वो ये है कि इंसान को पैदा करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद क्या है? वो मकसद दिल के इंसान के अंदर रख दिया गया है और उससे कहा गया है कि वो तुम तलाश करो। फिर उसको कहीं पे ज़ाहिर भी कर दिया गया है कुरान और सुन्नत में कहा गया है कि तुम्हारा अख़लाक़ अच्छा होगा, तो तुम बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकोगे। फिर ये कहा गया है कि तुम इबादत की तरफ आओगे तो तुम्हें इबादत से भी जन्नत मिल सकती है। लेकिन इस सारे में हकूक़ुल्लाह को इतनी नहीं इम्पोर्टेंस दी गई। कहा गया कि हकूकुल इबाद जो है ना, उसकी पूछ तुमसे होगी। वो इस तरह के जैसे तुमने किसी के साथ बुरा किया तो वो बंदा जब तक माफ़ नहीं करता, तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो इस तरह फिर हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह इस सब को हम लेके कैसे चलें? कैसे इसमें से अपनी ज़िंदगी का मकसद हम निकालें? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि मैं ना पिछले दिनों फैसलाबाद जा रहा था पढ़ने, तो रास्ते में मेरे साथ एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे। तो रास्ते में बातें चल पड़ी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो किसी से बातें कर रहे थे और मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर बंदियां दे वास्ते च हुंदा ना ते कोई भी जन्नत ना जांदा। यानी कि अगर मेरे या आपके बस में हो ना जन्नत का फैसला, तो कोई भी नहीं कर सकता था। ये अल्लाह ही है जो कुछ लोगों को जन्नत भी या सबको या उसका फ़ज़ल है, उसका करम है। तो ये वही है जो जन्नत में दे दाखिल करेगा। अगर बंदों के बस में होता तो मैं कहना सी यार दोज़ख जावे, उन्हें कहना सी मैं दोज़ख जावां ते दोवें जाने सी। तो वो अल्लाह है ना, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसको हमारे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे हमें देने या ना देने से फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी इबादत करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी खुदाई में। तो अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया तो फ़रिश्तों ने कहा कि या अल्लाह तुमने इनको फ़साद के लिए पैदा कर दिया है। तो अल्लाह ने कहा तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ ये मेरे नायब होंगे ज़मीन के ऊपर। और इंसान ने नायब होने का हक अदा किया। हम अपने ऊपर ना लें, हम देख लें इंसान को। हम मुसलमान ना देखें, हम इंसान देखें, इंसान ने नायब होने का हक अदा कर रहा है और किया है। तो ये अगर बुराई है तो अच्छाई भी है और बहुत ज़्यादा है। हम शायद अच्छी चीज़ों को देखते ही नहीं हैं और सिर्फ़ नेगेटिविटी को फैलाते हैं। कई हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेरा उनसे इख्तिलाफ़ है कि वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। उसके ऊपर बहुत वीडियोज़ हैं और जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात करने से बहुत कतराते हैं। शायद उनके ऊपर अच्छे से बात नहीं हो पाती या पता नहीं रवैया नहीं बनता। तो ना अपनी ज़िंदगी में मैं ये बात कर रहा था कि इंसान को बनाया फिर अल्लाह ने इंसान को आज़माया ज़मीन के ऊपर भेजकर, यहाँ भेज दिया इंसान को। फिर आपने कहा कि इंसान वो कुछ इस तरह से बात की कि हमारे अंदर रख दिया है अल्लाह ताला ने जो है कि आज़माया है। नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया में रखी हैं चीज़ें, हमें भेज दिया और यहाँ हर चीज़ है। अब मैं हूँ, बेहयाई कितनी है हमारे मुआशरे में। अब मैं हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं नहीं करनी, तो मैं नहीं करता। कोई और है वो कहता है मैं नहीं करनी, नहीं करता। ये हमारा इख्तियार है और जहाँ तक बात हकूकुल्लाह या हकूकुल इबाद की है,
تو نہ میری حیثیت ہے اور نہ آپ میں سے کسی کی حیثیت ہے کہ حقوق اللہ کو ڈیفائن کر سکیں۔ کیا ہے حقوق اللہ؟ نہیں ہم بتا سکتے کہ اللہ کے حق ہم پہ کتنے ہیں، اس کا فضل ہم پہ کتنے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہمیں کرنا چاہیے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ ڈیفائن کر دیا کہ یار آپ کو میں نے اللہ انسان کو میں نے بنا دیا، اب آپ زمین پہ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ میں نے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ آپس میں کیسے رہے۔ اب میرے والدین ہیں وہ پہلے یہ پوچھیں گے کہ بیٹا آپ اپنے بھائی سلوک سے رہتے ہیں تبھی تو وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی سلوک کریں۔ آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں آپ کے والدین جب آپ خوش ہوں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار میرے بچے دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں اپنے ایک کٹھے بیٹھے۔ جب آپ لڑتے ہیں تو ان کے دلوں کو آگ لگتی ہے۔ تو کوشش کریں یہ زندگیوں میں نا کوشش کریں اپنی زندگیوں میں کسی کا آپ کی وجہ سے گھر بس جائے، نہ کسی خاتون کو طلاق ہو، نہ کسی مرد کو، اور نہ کوئی بہن بھائی جدا ہو اپنی زندگی میں۔ اللہ کی قسم یہ کوشش کر لینا کہ آپ کی وجہ سے کسی کا گھر میں سلوک ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم جنت تو کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دنیا بھی سوار دے گا وہ دنیا بھی سوار دے گا۔ تو حقوق العباد پہ غور کریں، حقوق اللہ اللہ آپ کو خود جو ہے وہ نواز دے گا، اسے کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ 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 جو بھی کریں اس کے نہ تو شان میں کوئی کمی ہے نہ اس کے مقام میں کوئی کمی۔ ماشاء اللہ سر، ویسے میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جیسے آپ نے اینڈ میں بیان بھی کیا کہ اللہ جب آپ حقوق العباد پورے کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے، ہم اسے 100% تو نہیں کر سکتے، جتنا بھی آپ پورا کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے کہ آپ کو ایک سکون مل رہا ہے انٹرنلی، آپ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کو حقوق اللہ نواز دیتا ہے، اللہ نماز آپ کو نواز دیتا ہے، اللہ آپ کو کچھ چیزیں جو آپ کی زندگی میں مسنگ ہوتی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ وہ نواز دیتا ہے جب آپ حقوق العباد کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ وہ کہتا ہے کہ یہ 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 خیال پرسنٹیج جو نہیں ہے ایڈ کر دو۔ جی یہ خیال نہیں ہے، یہ شہرت ہی ہے کہ وہ نوازے گا۔ ہاں جی جی، اور کسی کا کوئی کوشچن؟ چلیں، تھینک یو ویری مچ سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، اوکے سلامت رکھے، اوکے اور اوکے اسی طرح آپ خدمت خلق کرتے رہیں، سلامت رہیں، آپ جیسے لوگوں کی انشاءاللہ۔ یوتھ کو، ہماری ملک کو، قوم کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ تمام لوگوں کو آپ ایک جزائے خیر دے آپ کے وقت آپ کے لیے۔ ایک کام کیجیے گا، آپ بس ایک کام کیجیے گا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہوگی نا آج کے سیشن کی، یہ کوشش مجھے نہ کیجیے گا، میں تو یہ کوشش کئی موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں یہ ریکارڈنگ مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ مزید جتنی آپ کوشش کر سکیں، جتنے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں ان تک ضرور پہنچائیے گا، اور جی ان کا بیک اپ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ کا حمل ہوتا ہے، امپورٹنس رکھتا ہے میرے لیے۔ تو سب کا آج کے سیشن کے اوپر فیڈ بیک ضرور لیجیے گا اور وہ مجھے ضرور دیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا انہیں کہیے گا کہ آج کے سیشن میں جو خامیاں رہ گئیں وہ ضرور ڈیفائن کریں، لیکن انشاءاللہ العزیز میں انہیں اگلی دفعہ کور کرنے کی کوشش کروں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ مسکراتے ہیں۔ جی جی، آپ تو استاد ہیں، آپ سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ کی خامیوں کی ہم جرات نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سدا سلامت رہیں آپ، اور اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ سب لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔